حکمت کا نور، حکمت کا نور، دل کی خوشی ہے یہ دل کا سرور، اندھیرے مٹا دے یہ حکمت کا نور، حکمت کا نور، حکمت کا نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حکمت کا نور، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل رشتے اور تعلقات کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر سالوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے منہ پھیر لیتا ہے اور گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ صرف دنیا کی ناراضگی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کا دل دکھانا، کسی کا دل توڑنا، رشتہ توڑنا ہماری آخرت پر کتنا بھاری پڑ سکتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں محبت ہو، جس میں احترام ہو، جس میں دلوں میں نرمی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بے سکونی کا شکار ہے، گھروں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، رشتوں میں تلخیاں جگہ بنا رہی ہیں اور دل میں سختی آتی جا رہی ہے اور تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے حکمت کا نور، اس میں ہمارا موضوع بھی تعلقات کیسے بچائیں، یہ موضوع ہے ہمارا۔ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اسلامی تعلیمات ہمیں کس خوبصورتی سے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ تعلقات توڑنے سے کیسے بچیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص خراسان کا رہنے والا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، امانتیں رکھتے تھے۔ ایک شخص اس کے پاس 10,000 اشرفیاں امانت کے طور پہ رکھوا کے چلا گیا۔ وہ اپنی کسی ضرورت سے سفر پہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس خراسانی شخص کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی وہ خراسانی شخص فوت ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والوں سے اس امانت کے متعلق پوچھا گیا، پتہ کیا گیا، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو اس امانت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ امانت رکھوانے والے نے علماء سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ خراسانی جنتی ہوگا، تو تم جاؤ اور جا کر آب زمزم کے کنویں پر اس کا نام لے کر آواز دو تو تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ یہ خراسانی شخص جاتا ہے زمزم کے کنویں پر، وہاں جا کر اس نے پہلے دن رات کو آواز دی تو جواب نہیں آیا۔ دوسری رات پھر یہ تہائی رات کے حصے میں جاتا ہے، آواز دیتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا۔ تیسری رات پھر گیا، پھر آواز دی، جواب نہیں آیا۔ اب یہی شخص پھر علماء کے پاس آتا ہے، علماء کرام کو آ کر یہ سارا ماجرا بتاتا ہے، تو علماء کرام یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو۔ اب آپ ایسا کرو کہ یمن چلے جاؤ اور وہاں برہوت نامی وادی میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر آواز دو۔ اب اس شخص نے ایسا ہی کیا تو پہلی بار آواز دی اور جواب ملا کہ بھائی میں نے تمہاری امانت فلاں جگہ دفن کی ہوئی ہے، لہٰذا میرے گھر جاؤ، میرے لڑکے سے جا کر یوں کہہ دو کہ وہ فلاں جگہ سے زمین کو کھودے اور تمہاری امانت تمہیں واپس دے دے۔ اب اس شخص نے اپنا معاملہ تو حل کر لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو تشویش تھی بظاہر، کیونکہ وہ حلیہ اس کا بہت نیک تھا، وہ شخص بھی نیک تھا بظاہر،
اور پھر ایسا شخص کہ دیکھیں امانت کی بھی اس نے کس انداز سے حفاظت کی ہوئی تھی، وہ کتنا نیک ہوگا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اتنا نیک شخص، تو اس کو تو جنت میں ہونا چاہیے، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، یہاں پر کیوں ہے؟ اس تشویش کو حل کرنے کے لیے اس نے اسے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ اب سنیے، اس نے بولا کہ میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں رہتے تھے جن سے میں رشتہ توڑ کے رکھا ہوا تھا، اب اسی حالت میں مجھے موت آ گئی، اور اسی سبب سے اللہ پاک نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریں، رشتہ توڑنے کی وجہ سے خراسانی شخص کو کتنی سخت سزا ملی۔ اور یہ واقعہ ایسے واقعہ نہیں ہے، اس واقعے سے ہمارے لیے درس بھی ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں نا، ہمارے پیارے دین اسلام میں نیکیاں اور عبادتیں اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن رشتہ داروں کا خیال رکھنا، رشتوں کا خیال رکھنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی خوب نیک عمل کرے لیکن اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ لے، ان سے قطع تعلق ہی کرے، تو یہ بھی اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ دیکھیے، رشتے توڑنے کی سزا صرف دنیا کی ذلت ہی نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی سخت سے سخت عذاب کی شکل میں یہ سامنے آ سکتی ہے۔ اسلام میں نیکیاں اور عبادتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، مگر رشتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی خوب نیک عمل کرے لیکن اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ لینا، یعنی قطع تعلق کر لے، تو یہ بھی اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی سے بچنا ہے نا، تو رشتوں کو جوڑنا ہوگا۔ یاد رکھیے، رشتے توڑنے کی سزا صرف دنیا کی ذلت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سزا آخرت میں بھی سخت عذاب کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے۔ لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اگر دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، عناد ہو نا، تو اسے دور کریں، دل کو بڑا کریں، معاف کرنے کی عادت اپنائیں، اور رشتوں کو جوڑنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات نا چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی دیوانوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور جب دیوانوں کی شکل اختیار کرتے ہیں نا، پھر یہ دیوانے ایسا ہو جاتا ہے جیسے دوریوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ، ایک غصے میں اٹھا ہوا قدم، یہ سالوں کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ کبھی مال، کبھی دولت، یہ اس کا لالچ، کبھی وراثت کے جھگڑے، کبھی انا، کبھی ضد، کبھی معمولی سی بدگمانی، اور کبھی ناسمجھی میں، یہ سب رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اور دراڑ ایسی ڈال دیتے ہیں یہ معاملات۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قصور تو دوسرے فریق کا ہے۔ تصور کریں کہ ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں قصور دوسرے کا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف برداشت، دونوں طرف صبر کی کمی ہے، اور تعلقات کو ختم کرنے کی ایک جو بڑی وجہ بنتی ہے نا، وہ یہی بنتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط رشتے بھی نا وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور کئی وجوہات ہو بھی سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو تعلقات کو کمزور یا ختم کرنے کا سبب بنتی ہیں نا، آپ کے سامنے میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے، غلط فہمیاں، خود غرضی، وقت کی کمی، خاندانی جھگڑے۔ اب غلط فہمیاں کیا ہیں؟ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات ہوئی، اگر صحیح طرح نہ سمجھی جائے نا، تو دلوں میں دوریاں، دلوں میں رنجشیں، دلوں میں کدورتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ خاموشی یا کمیونیکیشن کی کمی، مس کمیونیکیشن، یہ معمولی اختلاف کا بڑا مسئلہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح خود غرضی ہے، تو جب آپس کے تعلقات میں ایک شخص صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے نا، دوسرے کے احساسات کی قدر نہیں کرتا، تو پھر فاصلہ لازمی طور پر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وقت کی کمی، بندہ مصروف زندگی میں اپنے میں مگن ہے، لہذا اپنوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب مہینوں سالوں ملاقات یا بات چیت کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا، بات چیت ہوتی نہیں ہے، بات چیت نہ ہو
تو پھر بھی رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں جو آہستہ 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 تعلقات کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ ہوں یا خاندان کے اہم فیصلے ہوں، اب ان میں ہونے والے اختلافات بھی بعض اوقات نسلوں کے دلوں میں میل ڈال دیتے ہیں۔ اب تعلقات کو بچانا کیسے ہے نا، اس کے بارے میں ایک میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص نہایت پریشان رہتا تھا، ہر وقت اس کا چہرہ اترا رہتا، جیسے سارے زمانے کا بوجھ اسی نے اٹھایا ہوا ہے، اسی کے کندھوں پہ رکھ دیا گیا ہے۔ گھر میں بھی جاتا تو منہ بنا کے بیٹھا رہتا، کسی سے اس کی بنتی نہیں تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک عقل مند بزرگ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اسے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بزرگ پھر بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ جب ان بزرگ کے پاس، اس عقل مند کے پاس جاتا ہے، اسے اپنے دل کا حال کیا سناتا ہے۔ عقل مند شخص اس کی باتوں اور انداز گفتگو سے اس کی ساری پریشانی سمجھ گیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اب بولا، تمہاری پریشانی کا حل میں بتاتا ہوں، لیکن تجھے توجہ دینی ہوگی۔ پہلا حل یہ ہے کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر کاربند رہنا ہوگا۔ اپنے مرض کی دوا ہوتے دیکھی نا اس شخص نے تو اسے بڑی بے صبری ہوئی، بولا جی حضور جلدی سے بتائیے، جلدی ارشاد فرمائیے۔ عقل مند شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے پیارے بھائی، جب بھی کسی شخص کی جانب سے چھوٹی سے چھوٹی بلائی بھی تجھے ملے نا، کوئی بھی آپ کا کام کر دے تو اس کا شکریہ ادا کیجئے اور اسے جزاک اللہ خیرہ کہنے کی عادت اپنا لیجئے۔ اس کے نتائج آپ خود ہی دیکھیں گے، لمحوں میں دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے وہ سنیے۔ وہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے نا مسکراتے رہیے، مسکرا کر بات کیجئے، مسکرا کر جواب دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ عقل مند شخص کی یہ نصیحت اسے بڑی اچھی لگی۔ اب وہ شخص اس نصیحت کو لیتا ہے، اب آئندہ ہمیشہ مسکرانے اور دوسروں کا شکریہ ادا کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کرتا ہے اور وہاں سے کھڑا ہو کے چلا جاتا ہے۔ اب گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ جیسی دستک دی تو زوجہ آ جاتی ہے، دروازے کو کھولتی ہے، یہ اسے مسکرا کر جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اب جب زوجہ نے اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ دیکھے اور اس کا چہرہ خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا نا، وہ ایک دم مارے خوشی کے درام کر کے نیچے گر جاتی ہے۔ جس نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا اسے کہ یہ جو منہ بنا کے بیٹھا رہتا تھا، آج تو اس کے خوشی کے مارے وہ زمین پر گر گئی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کچھ تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، تو جب سنبھالا نا تو اس نے گرنے کی وجہ پوچھی کہ میں نے تو مسکرا کے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کیوں گر گئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آج تک تو کبھی آپ نے مسکرا کر بات ہی نہیں کی تھی، اور آج یہ حیرت انگیز تبدیلی جب میں نے دیکھی نا، عجیب تبدیلی دیکھی، تو اس تبدیلی کو دیکھا تو مارے خوشی کے میں برداشت نہ کر سکی، اس لیے میں گر گئی۔ اس پر اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے شرمندگی ہوئی کہ واقعی میں تو کسی سے مسکرا کر آج تک بات ہی نہیں کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی مسکرا کر بات نہیں کی۔ اب اس نے ہر ایک سے مسکرا کر بات کرنے کا پختہ عزم بھی کر لیا، ارادہ بھی کر لیا، اور یوں کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان مبارک پر عمل کرنے کی وجہ سے اس شخص کا گھر
خوشیوں کا گہوارہ بھی بن گیا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ یاد رکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نا یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسکرائیے تاکہ مسائل حل ہوں، اور خاموش رہیے تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کی صرف تھوڑی سی دیر تک مسکراہٹ کسی اور کے پورے دن کی مسکراہٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ مسکرانا حسن اخلاق کو اپنی زینت بنانے کی کتنی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ یاد رکھیے دل جیتنے میں مسکرانے اور اخلاق کے حسنہ اپنانے کا بڑا کردار ہے۔ یاد رکھیے ہمارا مدنی مقصد بھی ایک ہے نا، وہ کیا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو مدنی مقصد ہے، یہ جو ہماری کاز ہے، یہ کیا تبھی پروان چڑھے گا کہ جب لوگوں کے دلوں میں ہماری رسپیکٹ ہوگی، ہماری عزت ہوگی، وہ ہمارے بارے میں اعتماد رکھیں گے نا، انہیں اعتماد ہوگا تو تبھی یہ ہمارا مدنی مقصد ہمیں مل سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدین نصیحہ، کہ یعنی دین مسلمانوں کی خیر خواہی ہی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں یعنی دوسروں کا بھلا چاہنا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کے مفہوم میں بڑی کشادگی ہے۔ اگر دیکھا جائے نا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک بہت ہی اچھا اور نیک عمل ہے کہ اگر ہر مسلمان اس تعلیم نبوت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بنا کر اس پر عمل شروع کر دے نا، تو ایک دم مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کی حالت بدل جائے گی۔ مسلم معاشرہ آرام، راحت اور سکون اور اطمینان کا ایک ایسا نمونہ بن جائے گا کہ دنیا میں ہی جنت کے سکون اور اطمینان کے جلوے سے نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو باہمی محبت کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کر لو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے۔ واقعی کامل مومن اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اسلام نے نا مسلمانوں کو الفت اور محبت کا درس دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلوں میں اگر دوسروں کے لیے نفرت ہو، دوسروں کے لیے ناراضگی ہو، دوسروں کے لیے غصہ موجود ہو نا، تو تعلقات کبھی بہتر نہیں ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، دوسروں کے لیے نفرت نہ پالیں۔ جب دل صاف ہوں گے تبھی تعلقات زندہ رہیں گے، اور زندہ ہو سکتے ہیں تعلقات۔ لہٰذا اگر تعلقات بہتر بنانے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہوگا، بدگمانیوں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے نا تو پھر ہمیں وہ برا ہی لگے گا، اس کے اچھے کام بھی برے لگیں گے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے سوچ ہی برا لیا ہے۔ تعلقات میں دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ بدگمانی نہ صرف ہمارے دلوں کو بے سکون کرتی ہے بلکہ دوسرے شخص کے ساتھ بھی فاصلے بڑھاتی ہے۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ نہ صرف یہ تعلقات کو مضبوط کرے گی آپ کی یہ عادت، بلکہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل بھی ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان حسن الظن من حسن العبادتی، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت سے ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے۔ یاد رکھیے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے نا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اسی طرح دوسروں کی پیٹھ پیچھے بات کرنا یا چغلی کرنا، یہ بھی رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور ہمارے تعلقات کو جو نقصان پہنچتا ہے نا، جب ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، جب ہم دوسروں کے بارے میں برا نہیں بولتے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں،
تو نہ صرف رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اس سے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تحفہ، محبت بھرا پیغام، یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور دلوں میں نرم گوشہ پیدا کر سکتا ہے۔ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے، محبتیں بڑھانا ہے، دشمنی کو ختم کرنا ہے نا، تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھنا ہے۔ جو آپ نے فرمایا ہے نا، اس پر عمل کریں گے تو رشتے بھی مضبوط ہوں گے، اس پر عمل کریں گے دل میں سکون بھی ہوگا۔ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم ہے نا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ تحفے بھیجو کہ آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، باہر والوں سے نا تو ہم پھر بھی اچھے اخلاق سے پیش آ جاتے ہیں، لیکن اصل امتحان ہمارا تب ہوتا ہے جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے قریب آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک بن جائے، وہ اخلاق میں اچھی ہو جائے، کردار اس کا ستھرا ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان سے بھی ہمیں تعلقات اچھے بنانے ہوں گے، ہمیں اپنے گھر کو محبت کا مرکز بنانا ہوگا، ایک ایسی جگہ جہاں طنزیہ فکر جملے ادا کیے جا رہے ہوں تو وہاں کبھی بھی پروان اچھی نہیں چڑھتی۔ تسلی ہو، ناراضگی نہ ہو، نرمی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بہتر ہو۔ اور فرمایا وانا خیرکم لاہلی، میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے گھر کو محبت اور سکون کا مرکز بنانا ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ اولاد اگر ساتھ ہے تو خوش رہے، اگر الگ ہے تو آپ کے گھر میں آ کر اسے سکون محسوس ہو۔ انہیں دعائیں دیں، ان کے بچوں سے محبت کریں، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں، ان کی خوشی میں آپ بھی خوش ہوں، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار بھی کریں۔ اس کے برعکس اگر ہمارا رویہ خراب ہوگا، ہم غصے سے ہوں گے، بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اولاد ہم سے دور ہو جائے گی۔ پھر خدا نہ خواستہ اگر ہم سے دور ہوئی نا، کسی ایسے کے ہاتھ کے لگ جائے گی جو اسے کہیں اور لے کے چلا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکے گی۔ یاد رکھیے، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تنگی کیا ہے؟ وہ کیسے تنگی کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی ڈر کے جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں، غلام سہم جاتے ہیں، اور جو وہ گھر سے نکل جائے تو بیوی ہنسنے لگے اور دیگر گھر والے بھی سکھ کا سانس لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل جیتنے کا ایک ذریعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دل ہمارے اگر صاف ہوں گے نا، جتنے صاف ہوں گے، تعلقات اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اتنے ہی اچھے ہوں گے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، زبان کو قابو میں رکھیں گے، بدگمانی سے باز آئیں گے، بدگمانی چھوڑ دیں گے، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے تحفے یا محبت بری باتیں کریں گے نا، تو دلوں میں نرمی ہوگی، رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ محبت کبھی بڑے کاموں سے نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو رویے ہیں نا، ان سے بھی بن جاتی ہے محبت۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں کو بہتر بنائیں گے، دلوں کو صاف کریں گے۔ بالخصوص یہ بڑا اہم پیغام ہے، دلوں کو صاف کرنا، محبتوں کو بڑھائیں گے۔ جو لوگ ہم سے ناراض ہیں انہیں آج ہی معاف کر دیں گے، جو ہم سے دور ہیں ان سے آج ہی رابطہ کریں گے۔ اپنے رشتہ داری کو، جو رشتہ دار ہیں ان کی کڑوی باتوں کو بھی بخوشی پینے کا ارادہ آج سے کر لیں، ان کے سخت رویوں کو نظر انداز کرنے اور تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ان سے معذرت کریں۔ معذرت کرنے میں کوئی یوں سمجھ لیں کہ عزت میں کمی نہیں آتی۔ بظاہر خود کو کمتر محسوس کر رہا ہوتا ہے بندہ، لیکن حقیقت میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نا بہت بلند درجات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے
بظاہر نظر آنے والی تکالیف کو آخرت میں ملنے والے انعامات کا بدلہ سمجھتے ہوئے انہیں قبول کر لیں، اپنے رشتہ داروں اور دیگر مسلمانوں سے بھی حسن ظن رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حکمت کا نور، حکمت کا نور، دل کی خوشی ہے یہ دل کا سرور، اندھیرے مٹا دے یہ حکمت کا نور، حکمت کا نور، حکمت کا نور۔